بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے اس سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی پریپریشن، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ یہ بات ڈسکس کی ہے اوپنلی، کہ جو لنک ہے بٹوین دی کانٹینٹس گیون ان دس پرٹیکولر سبجیکٹ which has been divided into two main sections or components or segments of crisis and conflict management، ان دونوں مین سیکشنز کے جتنے بھی اہم تھیوریٹیکل کانٹینٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ پریکٹیکل لائف کے انتہائی قریب ترین ہیں. فار ایگزامپل، جس طرح ہم اپنے آج کل کے لیکچرز میں کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلی بات تو ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ کانفلکٹ از اے ٹرم which always conveys one and the same thing, and that one and the same thing is regarding the disagreement among two individuals, among two groups, among two organizations, among two communities, among two civilizations, among two population on one particular agenda. This disagreement could have been replaced by the alternative terminology for the sake of easy understanding of the concept, could have been taken as the difference of opinion which might exist between two individuals and again two groups and again two organizations. So جہاں بھی کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے، دو لوگوں کے مابین یا دو سے زیادہ کے مابین، یا اسی چیز کو ہم جب ڈفرینس آف اوپینین اور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو یہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا کانسیپٹ آف دا کانفلکٹ. اور جب یہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو سم ٹائم کچھ کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی پریویس ڈسکشن میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کیے تھے، کہ ان کو ہم کنسٹرکٹیو کانفلکٹس کی کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں، اور کچھ کانفلکٹس ایسے ہیں جن کو ہم ڈسٹرکٹیو کی کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں. یہ جو ڈسٹرکٹیو کانفلکٹس ہیں، ان کو ہم تھیوریٹیکلی یا ٹیکنیکلی یا کانٹینٹ وائز یا واٹ ہیز بین ریٹن فار یو ان دا ٹیکسٹ بک، we usually refer them as affective conflicts. جب بھی دو انڈیویجولز کے مابین کسی ذاتی پسند ناپسند کی بیسس پہ یہ پرسنالٹی اورینٹڈ کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم افیکٹو کانفلکٹس کہتے ہیں. اس کی نیچر یوزلی ڈسٹرکٹیو رہتی ہے. لیکن اگر ہم اب دوسری سائڈ پہ کنسٹرکٹیو کانفلکٹس کو دیکھیں تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح ابھی تک آپ کو بھی یہ بہت ہی عام فہم چونکہ ایک کانسیپٹ ہے، بہت کلیئرلی آپ انشاءاللہ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ ایسا کوئی بھی کانفلکٹ جو آئیڈیاز پہ، اوپینینز پہ یا ایشوز پہ بیس کرتا ہے، یہ آئیڈیاز، یہ اوپینین، یہ ایشوز جو آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ پروسیسز چل رہی ہیں، جو ڈفرینٹ میتھڈالوجیز چل رہی ہیں، جو ڈفرینٹ کورس آف ایکشن کنٹینیو کرتا ہے، اس میں امپروومنٹ کے لیے ہو سکتے ہیں، اس کی اوورآل ریفائنمنٹ کے لیے ہو سکتی ہیں. اور ایسے کانفلکٹس جو ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ یا ڈفرینس آف اوپینین ایک ریشنل، ایک لاجیکل آئیڈیا پہ، اوپینین پہ یا کسی ایشو پہ بیس کرتا ہے، which you really would like to communicate and negotiate openly, and this actually provides with the benefit of benefit to both the parties who would have been having some disagreement or difference of opinion at that time. And ultimately, dear students, always remember کہ یہ جو کنسٹرکٹیو کانفلکٹس ہیں، اس سے اس پروسیجر کی امپروومنٹ ہو جاتی ہے، کوئی میتھڈالوجی کو ریوزٹ کر کے اس میں کچھ پاسبل امپروومنٹس لے کے آئی جا سکتی ہیں. اسی طرح
الٹیمیٹلی یہ آرگنائزیشن کی اوور آل پروڈکٹیوٹی، ایک آرگنائزیشن کی اوور آل امیج اور ریپو کو انہانس کرتا ہے. سو کانفلکٹس آر ناٹ آلویز بیڈ. یہ میں نے آپ کو اپنے اس پرٹیکولر کانٹینٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ کے شروع میں بھی کئی دفعہ بتایا. Conflicts are not always bad. They might have been even serving as an essential element for the exploration, for the identification of all hidden potential capabilities of different individuals and for the different organizations actually, as far as achievement of their strategic or tactical or operational objectives are concerned. So dear students, جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کانفلکٹس دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، ڈسٹرکٹیو بھی اور کنسٹرکٹیو بھی، تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کو کئی مرتبہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. لیٹنٹ کانفلکٹ سے ہماری بات شروع ہوئی، اس میں سٹیج نمبر 1 آپ اسے ازیوم کریں، اور وہ چلتے ہوئے ہم مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ اور کانفلکٹ آفٹر میتھس تک پہنچے. سو اسی کے ساتھ ساتھ اور جو مین ٹاپک ہم نے کانفلکٹس کے حوالے سے ڈسکس کیے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ٹائپس آف کانفلکٹ کی جیسے ہم نے بات کر لی. کانفلکٹ کے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، کانفلکٹ کے اپنے ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور ڈفرینٹ اسپیکٹس آف اسٹڈی ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں یہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل میں جو پروسیسز ہیں یا جو ٹائپس ہیں یا جو سٹائلز ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں، ہر ایک کے ہم نے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے. کانفلکٹ کی روٹ کاز کے طور پہ ہم نے ٹائپ اے پرسنالٹیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. ہم نے ٹائپ بی پرسنالٹیز کے جو گیون اینڈ اپرووڈ اینڈ کنفرمڈ کیریکٹرسٹکس ہیں which might cause some disagreement or some difference of opinion among type A and among type B personality individuals. اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر چاہے وہ ٹائپ اے پرسنالٹی ہے یا ٹائپ بی پرسنالٹی ہے، اسٹل ہمارے پاس کچھ ایگریسو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ سبمسو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ assertive personalities ہوتی ہیں which might have been working together in one department or in one group of some organization, and if they would have been working together they might have been getting interacted with some disagreement with each other or upon the performance of some process or the improvement of some methodology and all that. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے اپنے اسٹڈی کا مین کمپوننٹ رکھا تھا وہ کانفلکٹس ان آرگنائزیشنز کے حوالے سے ہم نے پورے 2 لیکچرز میں بات کی کہ ایک آرگنائزیشن میں انڈیویجولز کے مابین، ڈفرینٹ گروپس آف انڈیویجولز کے مابین، آرگنائزیشن کے ود ان اور امنگ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کس طرح کے کانفلکٹس آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل پرسپیکٹو میں جو ہماری روٹین لائف ہے، جو ہماری ڈیلی کی نان بزنس اورینٹیڈ پرسنل انٹریکشنز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے جو کانفلکٹس ایمرج ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے جو پاسبل کانفلکٹس آ سکتے ہیں، اس کو ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری کے پرسپیکٹو میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. پھر پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹس کی بڑی ڈیٹیل سے بات کی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اسی کنٹینیوٹی میں ہم نے کانفلکٹ ایٹ ورک پلیس کے پرسپیکٹو میں انڈسٹریل کانفلکٹس اور ان کی پاسبل سلوشنز، ان کی ڈفرینٹ میتھڈولوجیز، کانفلکٹ مینجمنٹ کے سٹائلز، اس سب کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. اور اس ساری ڈسکشن میں
ایک بات جو میں نے آپ کو بارہا بتائی, which stands still and existed like a constant in the whole different contents of the topics of conflict management, وہ communication تھا. وہ جو کانسٹنٹ ہے ہمارا, وہ نیگوسیشن ہے, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشو کو ایک کمپرومائزنگ فارم میں ایڈجسٹ یا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی پرسپیکٹیو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے اس سبجیکٹ کے جو انیشیل کمپوننٹ تھا کرائسس مینجمنٹ کا, کرائسس مینجمنٹ میں بھی تمام کانٹینٹس میں جو ایک چیز کانسٹنٹ رہی, جو ایک چیز بالکل کامن رہی, جو بار بار ہمارے ڈفرینٹ ٹاپکس کی اسٹڈی میں ری اپیئر ہوئی, وہ تھی امپورٹنس آف کمیونیکیشن with the stakeholders, with those people who might have been facing directly the impact of that crisis which an organization might have been facing. So I make it short for you کہ یہ جو کمیونیکیشن کا پہلو ہے, یہ ہمارے اس سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ میں کہ جو دونوں مین کمپوننٹ یا سیکشنز یا سیگمنٹس ہیں, یعنی کہ کرائسس مینجمنٹ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ ان دونوں میں بیک بون کا رول پرفارم کرتا ہے. کمیونیکیشن, ٹیک اٹ لائک دیٹ, ادروائز کمیونیکیشن از اسینشیل, لازمی ہے, کمپلسری, لازمی ہے فار اینی پاسبل کرائسس مینجمنٹ or crisis management or crisis resolution from its solution point of view, and it is equally essential for any type of conflict management approach actually. So dear students, اسی بات پہ ہمارے آج کے لیکچر کا مین ٹاپک ہے which is related to communication conflict. Communication is required by you for the crisis management, and communication is essentially required by you for the conflict management. تو آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے, the focus which we would have been putting in our today's lecture would be primarily on different aspects of communication, because it is very, very important integral component of all types of possible methodologies or approaches for both crisis management and conflict management. So dear students, lecture outline would have been given to you in the first and in this most important particular slide. The lecture outline will have been going like that کہ we would have been inshallah studying in complete detail the communication process. ہم کمیونیکیشن پروسیس کو انشاءاللہ اس کے ایک ایک پہلو کو, ایک ایک سٹیپ کو اپنے فوکس میں رکھتے ہوئے اس پہ ڈیٹیل سے آج ڈسکشن کریں گے. دین بیریئرز اف اینی ایٹ آل, کوئی ہرڈلز ہے, کوئی نوائز ہے, کوئی بیچ میں پرابلم آ رہا ہے, بیریئرز ٹو افیکٹو, یعنی کہ افیکٹو سے مراد ہے ریزلٹ اورینٹیڈ, جس سے کچھ جینون آؤٹ کم آیا ہوا ہو. سو وی وڈ انشاءاللہ ہیو بین اسٹڈیئنگ barriers to effective communication. Then along with that, we would have been keeping our focus very much updated, and inshallah would have been discussing some of the current issues in communication, and then how communication breakdown leads to different conflicts. کہ اگر کمیونیکیشن بلاک ہو جائے گا, اگر اس کا بریک ڈاؤن آ جائے گا, تو یہ کس طرح آٹومیٹیکلی آپ کو لیڈ کرے گا ٹوورڈز دی ایمرجنس اور دی ہیپننگ آف ڈفرینٹ سرٹن کانفلکٹس ایکچولی.
And if on the basis of this communication breakdown any conflict would have been taking place or happening, we would have been discussing the possible ways of conflict resolutions for that matter, dear students. So, what is communication? Communication کیا ہے؟ اس کی بنیادی جو ایجنڈا ہے، جو اس کے بنیادی ماخذ ہیں، جو اس کا بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، that is what we would inshallah have been trying to find out in the form of trying to answer certain questions which have been shown to you in this particular slide. Number one, how does communication work? کمیونیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟ اس میں آپ کس طرح اپنے آپ کو ایک فاؤنڈیشن یا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ایک اسٹرانگ بیس حاصل کر کے کوئی ون ون کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کو اپلائی کر کے بہتر طریقے سے کسی بھی سرٹن کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں. دین واٹ آر دا بیریئرز؟ اس کا بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح کے نوائز آ سکتی ہے بیچ میں، کس طرح کے بیریئرز پاسبل ہیں ان گیون کمیونیکیشن. اور اسی سے ریلیٹڈ جب ہم اس بات پہ پہنچیں گے بیریئر میں اور ہم پورا ابھی کمیونیکیشن ماڈل پڑھیں گے تو اس میں کچھ سرٹن ادر ایسوسیٹڈ ایشوز آف کمیونیکیشن بھی آٹومیٹیکلی ہماری ڈسکشن کا مین کمپوننٹ بنتے جائیں گے. اسی طرح ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں we would be trying to unfold the meanings of the term of conflict and how can conflict be resolved while keeping your focus on the significant importance of the communication. And finally, for this communication to keep on moving ahead and going further, we would have been inshallah discussing in complete detail how does one could negotiate effectively. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن میں جو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں تو دس از ہاؤ وی ریفر اٹ ٹو دی فیز اینڈ دا پروسیس آف نیگوشیٹنگ. کمیونیکیشن میں بھی کانفلکٹ کو پاسبل ریزولوشن تک لانے کے لیے جو بھی نیگوشیٹر ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے اپنے لاسٹ ڈسکشن میں انڈسٹریل کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں جب ٹریڈ یونین کی فارمیشن کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹریڈ یونین کا جو ریپریزنٹیٹو ہے، جو سب کے بہاف پہ بات کرتا ہے، اور اس وقت وی ہیو یوز دی ٹرم آف دس نیگوسیشن. وہ نیگوسیشن کرتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ، وہ نیگوسیشن کرتا ہے ایمپلائر کے ساتھ، وہ پاسبل نیگوسیشن کرتا ہے اسی طرح کے جو اور اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس سارے کے سارے پروسیس کے دوران. سو وہ جو شاپ سٹیورڈ ہوتا ہے جو کہ ٹریڈ یونین کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، وہ اس پلیٹ فارم سے ایمپلائر یا اونر کے ساتھ یا اپنی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ جو نیگوسیشنز کرتا ہے اس کا پرسپیکٹو یہی ہوتا ہے کہ سرٹن ایریاز میں جہاں ایمپلائیز اور ایمپلائر کے ان بٹوین کوئی کانفلکٹ کی سچویشن آ گئی ہے اس کو تھرو نیگوسیشن ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمیونیکیشن پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن پرابلمس کے حوالے سے کچھ ہم پریکٹیکل سی انسائٹس ابھی ڈسکس کر لیں گے. کچھ پریکٹیکل ڈیٹیل جو اویلیبل ہوئی ہے اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. پیپل اسپینڈ نیئرلی 70% آف دیئر waking hours through communication.
کہ جو ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ انڈیویژولز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تقریباً اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز کا 70%، which is a huge percentage from the point of view of the investment or the spending of daily routine time, they spend still 70% of their time during the performance of their routine work activities in communication in the form of writing, reading, speaking and listening. یہ جو رائٹنگ ہے، یہ ریڈنگ ہے، یہ اسپیکنگ ہے، یہ لسننگ ہے. آپ یہ سمجھ لیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو کمیونیکیشن کی بلڈنگ ہے وہ ان 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے: رائٹنگ، ریڈنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ attentively and then interpreting it. Work Canada's survey of 2039 Canadian companies in 6 industrial and service categories found the given very interesting facts for us. Number 1, 61% of senior executives. کہ یہ جو کینیڈا کے سروے میں 229 کینیڈین کمپنیز کا جو کہ 6 ڈفرینٹ انڈسٹریل زونز میں کام کر رہے تھے، ان کا جب سروے کیا گیا تو پہلا انٹرسٹنگ جو فیکٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ آیا کہ جو 61% تک کے سینئر ایگزیکٹو یعنی کہ ٹاپ مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن ہے، they believe that they did a good job of communicating with employees. کہ through the communication among employees and top management or in the form of having effective communication in between employees and employer and owner, they remained successfully in the achievement of their objectives on the basis of the main cause of having good communication channels which maintained and functioned actually very smoothly among the employees and the chief executives. Only 33% of the managers and department heads believed that senior executives were communicating effectively. اب پہلی سٹیٹمنٹ میں کیا فائنڈنگ تھی؟ وہ چیف ایگزیکٹوز کا یا سینئر ایگزیکٹوز کا اپنے بارے میں، اپنی ورکنگ سٹائل کے بارے میں، اپنی ورکنگ میتھڈولوجی کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گیون ٹارگٹس اچیو کر رہے تھے سکسیسفلی، ان 61% کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کی سکسیس کی ایک مین کاز افیکٹو کمیونیکیٹر ہونا ہے. لیکن جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، جن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ود اینڈ تھرو working together in a team-like environment, they were supposed to achieve their given targets and objectives. Only 33% do believe that they are effective communicators. And next interesting fact has been given here that only 22% of hourly workers جو پر آر بیسس پہ کام کرتے ہیں، 27% آف کلیریکل امپلائیز، 27% جو کلیریکل سٹاف کے لوگ ہیں، اینڈ 22% آف پروفیشنل سٹاف جو پروفیشنل اسائنمنٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی 22% رپورٹڈ دیٹ senior executives did a good job of communicating with them. کہ جو لوور لیول پہ یا بیسک لیول پہ، جو فرسٹ لیول پہ یا جو سپورٹ سٹاف کے طور پہ کام کر لیتے، جو آرلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں یا کلیریکل سٹاف کی انتہائی سگنیفیکنٹ سپورٹ ہے، یا ایون جو پروفیشنل اسائنمنٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی 22%، 27% and
22% respectively do believe that their chief or the executives have been doing good communication or effective communication with them, out of which they have been achieving continuously their given targets. Canadians reported less favorable perceptions about their company's communication than did Americans. یہ ایک ہمارے پاس کمپیریزن آ گیا کینیڈین اور امریکن کمپنیز کے ان بٹوین فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی سگنیفیکنٹ امپورٹنس آف کمیونیکیشن ان وچ دے ہیو ایکسپریسڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرسپشن اباؤٹ دی possible happening of effective communication among their organizations. Dear student, اب ہمارے پاس اس پرٹیکولر سلائیڈ میں کمیونیکیشن پروسیس ماڈل ہے. یہ جو کمیونیکیشن پروسیس ماڈل ہے یہ آپ کے کمیونیکیشن کی سٹارٹ سے لے کے کمیونیکیشن کی میچور ہونے تک ایک ایسپیکٹ کو ڈیٹیل سے کور کرتا ہے. اسی میں جو نوائز ہے یا کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں یا ادر ریلیٹڈ ایشوز ہیں وچ وی ور ڈسکسنگ ان آور پریویس سلائیڈز، وہ سارے کے سارے اس میں ہمارے پاس ایمرج ہو کے آئیں گے اور ہمارے پاس وی وڈ بی ہیونگ انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن on the significant importance of each and every component given in this communication process. For example, we start from the first particular step given in sort of this pinkish orange color from our left hand side, and as per this particular cell or block you have to choose a message. آپ مینیجر ہیں، آپ سب آرڈینیٹ ہیں، مینیجر کے لیول سے یا سب آرڈینیٹ کے لیول سے اگر کمیونیکیشن شروع ہونی ہے تو سب سے پہلے جو بھی انیشیٹر ہوگا، جو بھی کسی ایشو پہ بات کرنا چاہے گا، وہ ایک میسج کی فارم میں اپنا جو بھی اس کا آئیڈیا ہے، جو بھی اس کا پرسیپشن یا اپروچ ہے یا جو بھی ایشو he or she might have been facing at that time, he or she would have been translating it or converting it into an understandable message کہ آپ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، آپ اس کو کس طرح کمیونیکیٹ یا کنوے کرنا چاہ رہی ہیں اپنی کنسرنز کو. ایکچولی اپنے کنسرنز کو یہاں پہ کنوے کرنے کے لیے ود دی ادر کمیونیکیٹنگ پارٹی ہوم یو آر ایڈریسنگ ان دس کمیونیکیشن پروسیس. کمیونیکیشن کا پروسیس سٹارٹ اس طرح ہوگا کہ آپ اس کے لیے ایک میسج کو چوز کر لیں گے. دین انکوڈز دا میسج. یہ جو میسج ہے اس کو آپ اردو لینگویج میں، انگلش لینگویج میں، کسی پکچر کی شکل میں، کسی اور فارم میں اس کو آپ انکوڈ کر لیں گے. یعنی کہ اس کو آپ ایک اس فارم میں کنورٹ کریں گے کہ جو کہ کمیونیکیٹ ہونی ہے. لینگویج میں اردو ہے یا انگلش ہے یا کوئی پشتو ہے یا سرائکی ہے یا کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیز ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے میسج چوز کی ہے وچ یو وانٹ ٹو کنوے، آپ اس کو اس سیکنڈ سٹیپ میں انکوڈ کر لیتے ہیں. انکوڈ ہو گیا، آپ نے اس کو کچھ ورڈز کی فارم میں ریٹن میں یا اورل میں کنورٹ کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اپنے میسج کو کہ جو کہ انکوڈ ہو چکا ہوا ہے اس کو کنوے کرنا ہے. اینڈ فار دیٹ چوز دی چینل. آپ نے کوئی نہ کوئی میڈیم سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی چینل چوز کرنا ہے کہ کیا آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے اس کو آپ نے عام پوسٹ کے تھرو بھیجنا ہے
یا آپ کا یہ جو میسج ہے یہ آپ نے ای میل کرنی ہے, یا چینل کے طور پہ آپ نے اپنا ٹیلی فون اٹھانا ہے اور اس سے فون پہ وربل ڈسکشن کرنی ہے, یا آپ نے اس کو کسی اور چینل کی یوٹیلائزیشن کے تھرو ٹرانسمٹ کرنا ہے, کنوے کرنا ہے, یا دوسری پارٹی جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں اس تک پہنچانا ہے. جب آپ نے چینل ایک سلیکٹ کر لیا, اس چینل پہ آپ نے اس میسج کو ٹریول کرا دیا, تو یہ وہاں سے ٹریول ہوتا ہوا جا کے ریسیو ہو جاتا ہے اس انڈیویجول سے, اس ڈپارٹمنٹ سے with whom you actually want to initiate and continue that communication process. So the next step of the receiving of that particular encoded message, جیسے ہی یہ ریسیو ہوگا, اس کو کیا کرتا ہے, جو ریسیونگ پارٹی ہے وہ اب یہ جو بلو ہمارے پاس 2 سیل ہیں اس میں دیے ہوئے, وہ اس ریسیوڈ چیز کو ڈی کوڈ کرے گا. جو میسج اس کے پاس آیا ہے اس کو وہ ڈی کوڈ کرے گا. ڈی کوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے وہ میسج through an email, through a formal memo initiated within organizational arrangement, within organizational working premises, یا کوئی فون کال آئی ہے یا کوئی اور میسج آیا ہے, سب سے پہلے آپ اس میسج کی انٹرپریٹیشن, اس کی کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے, اس میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے آپ اس میسج کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو الفاظ آ رہے ہیں, جو ٹون آ رہی ہے, جو لب و لہجہ آ رہا ہے, وہ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا علم یعنی یہ جو پروسیسر ہے اتنا شاندار بنا ہے کہ پیرالل آپ کی اتنی سوئفٹ سپیڈ ہے کہ وہ ڈی کوڈ ہوتا جاتا ہے اور آپ کو میسج کی انڈرسٹینڈنگ آتی جاتی ہے, اور اس کو پھر آپ کیا کرتے ہیں, یو رسپونڈ. اور اس رسپونڈ کرنے کو ہم کہتے ہیں پرووائڈنگ فیڈ بیک, کہ آپ سے کسی شخص نے کچھ کہا, وہ کسی کانفلکٹنگ ایشو پہ بات کر رہا ہے, کسی کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے, آپ نے اس کا جو جس چینل کو یوز کر کے میسج آپ تک پہنچا وہ میسج آپ نے سب سے پہلے ریسیو کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس میسج کو ریسیو کر کے ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ ڈی کوڈ ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ آپ کو اس کی انٹینشنز, اس میں گیون ایکسپیکٹیشنز انڈرسٹینڈ کرتے جاتے ہیں. اس سے آپ کو فیڈ بیک دینا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کی یہ بات سن لی ہے, یہ اس طرح ہو سکتا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم اسے بالکل اسی طرح کر دیتے ہیں. دس وے اور دیٹ وے واٹ ایور فیڈ بیک, ویدر پازیٹیو ان دا فارم آف دی ایکسیپٹینس آف سم تھنگ اور ویدر نیگیٹو ان دا فارم آف ناٹ ایکسیپٹنگ واٹ ہیو بین کنویڈ ٹو یو ان دیٹ گیون میسج, آپ نے اس کو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. اور یہ فیڈ بیک کس کے پاس جاتا ہے, ایکچوئل سینڈر کے پاس یہ واپس چلا جاتا ہے. اور سینڈر نے اگر اس کو ریسیو کر کے کچھ ابھی اسٹل کمیونیکیشن پروسیس کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہ آپ کو مزید میسج سینڈ کرے گا, وہ بھی اسی طرح انکوڈ ہوگا. اس کے لیے وہی جو آپ کے پاس چینل ہے وہ یوز کریں گے. اس چینل کی یوٹیلائزیشن کی وجہ سے ریسیو ہو جائے گا میسج بائی دا ریسیور, جس کو وہ ڈی کوڈ کرے گا, ڈی کوڈ کر کے فیڈ بیک دے گا. یہ جو فیڈ بیک ہے یہ بھی اصل میں اسی طرح انکوڈ ہوگی ورڈز میں, کچھ سمبلز میں, کچھ انٹینشنز میں, جو کہ سینڈر جس نے اوریجنلی کمیونیکیشن پروسیس سٹارٹ کیا تھا, جب وہ ریسیو کرتا ہے تو وہ بھی اس کو اسی طرح پہلے ڈی کوڈ کرتا ہے, اور جو بات اسے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ کمیونیکیشن کو کوئٹ کر دیتا ہے, سیز کر دیتا ہے فار دا ٹائم بینگ, یہ کمیونیکیشن پروسیس کو آن رکھتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ان ڈفرینٹ اسٹیپس کے ان بٹوین
اگر دونوں طرف میسج کی انکوڈنگ میں یہ جو چینل آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس چینل کی آپ کے میسج کو ٹرانسمٹ ٹو دا ریسیور تک کرنے میں، ریسیور کے ریسیو کرنے کے بعد ڈی کوڈ اس میسج کو کرنے میں تاکہ اس کے مطلب کو سمجھا جا سکے، اس کی بیسس پہ جو اس نے فیڈ بیک دینی ہے جو کہ اوریجنل سینڈر ریسیو کر کے اس کو ڈی کوڈ کرے گا، ان تمام پہلوؤں میں کہیں بھی کوئی بھی اگر ڈسٹورشن آ رہی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، کوئی میسج جو آپ نے چینل سلیکٹ کیے اس کے تھرو فلی کنوے یا ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو ان تمام چیزوں کو ہم نوائز یا کمیونیکیشن ایررز یا بیریئرز بھی کہہ لیتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کمیونیکیشن ٹرمز میں یہ جو تمام چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اس پریویس کمیونیکیشن پروسیس کے ماڈل میں، اس میں جو اہم چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے آپ کی آسانی کے لیے، اور ایک ٹارگیٹڈ اسٹڈی کے لیے اس کی فارمل ڈسکرپشن بھی دی ہے۔ میسج کیا ہوتا ہے؟ میسج از واٹ از ایکچولی کمیونیکیٹڈ۔ جو آپ دو کے مابین بات ہو رہی ہے، دو انڈیویجولز کے مابین، دو گروپس کے مابین، ایک آرگنائزیشن کے دو سرٹن ڈپارٹمنٹس کے ان بٹوین جو بات ہو رہی ہے، what has been communicating, what is communicated, this is called message. Encoding. Converting a message to symbolic form. یہ symbolic form words ہیں، آپ کا ایکسپریشن ہے، آپ کا کوئی چوزن اور اپروچ ہے۔ سو انکوڈنگ کیا ہے؟ اپنے میسج کو کنورٹ کرنا ایک انڈرسٹینڈیبل سمبولک فارم میں۔ Now next is our channel, the medium through which a message actually travels. وہ میڈیم جس کے تھرو آپ کا میسج ایکچولی ٹریول کرتا ہے، جہاں سے ریسیور تک اس نے ٹرانسمٹ ہونا ہوتا ہے، دیٹ از وٹ ہوم وی ریفر ایز آر چینل۔ ڈی کوڈنگ، ری ٹرانسلیٹنگ دی سینڈرز میسج، کہ یہ جو ڈی کوڈنگ ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ری ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کہ جو بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ جو میسج ہمیں سینڈر نے بھیجا ہوتا ہے۔ ناؤ ڈے اسٹوڈینٹس، چوزنگ چینل پہ ہم ذرا مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈفرنٹ چینلز ڈفر ان دیئر کیپیسٹی ٹو کنوے انفارمیشن، کہ ہمارے پاس میسج کو انکوڈ کرنے کے بعد ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، ریسیور تک پہنچانے کے لیے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں، وہ چینلز اپنی کیپیسٹی، اپنی ایفیشنسی، اپنی ایفیکٹونیس کے حوالے سے ایک دوسرے سے ڈفر کر سکتے ہیں۔ رچ چینلز، جو اسٹرانگ چینلز ہیں، دے ہیو دا ایبلٹی to handle multiple cues simultaneously، کہ جو اسٹرانگ یا رچ چینلز ہم جنہیں کہتے ہیں، یہ اپنی ڈومین میں ڈفرینٹ سگنلز جو ڈفرینٹ ایریا سے میسج آپ تک ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، آپ ریسیو کر رہی ہیں، اور اسی فریکوینسی پہ آپ اس کو ڈی کوڈ کر کے واپس فیڈ بیک دے رہی ہیں۔ کچھ چینلز جن کو ہم رچ چینلز کہتے ہیں، ان میں ان سائملٹینیسلی ڈفرینٹ کیوز کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اینڈ اسی کیپیسٹی کو ہم اس وقت انہانسڈ کیپیسٹی کہتے ہیں جب وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں ریپڈ فیڈ بیک، کہ آپ ایک رچ چینل ہیں۔ آپ رچ چینل اس لیے ہیں کہ سائملٹینیسلی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم آپ بے شمار ملٹیپل کیوز کو ریسیو کر رہی ہیں، ہینڈل کر رہی ہیں، اور ان بے شمار ملٹیپل کیوز کو آپ انسٹنٹلی رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے مطابق اس کو فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔
اینڈ بی ویری پرسنل، اور یہ آپ کے لیے بہت پرسنل ایک کمیونیکیشن چینل کے طور پہ سرو کر سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو آج کل کے جیسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے پاس بے شمار اور ٹیکنالوجی اورینٹیڈ یہ کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس ہیں یا ٹولز ہیں. پریفریبلی ان کمیونیکیشن ٹولز کے تھرو آپ بڑی کوئک سائملٹینیسلی مینی لیولز پہ نہ خالی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں افیکٹولی، بلکہ آپ کے لیے یہ بہت پرسنل سی سیکیوریسی کے حوالے سے ان کمیونیکیشن ٹولز کا یوزیج آپ کو یہ ایک ایڈیشنل انسینٹیو یا بینیفٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، انفارمیشن رچنس، ابھی ہم کمیونیکیشن چینل کی رچنس کی بات کر رہی ہیں. انفارمیشن رچنس آف کمیونیکیشن چینلز، اس کو ہم ذرا پرٹیکولر پرسپیکٹو میں اس پرٹیکولر سلائیڈ میں جو آپ کے لیے ڈائیگرام یا چارٹ سا بنایا گیا ہے اس کے پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ ہمارے پاس لو چینل رچنس ہے ایٹ دی لیفٹ ہینڈ سائڈ، اینڈ ایٹ دا رائٹ ہینڈ سائڈ وی آر ہیونگ ہائی چینل رچنس. یہ ہائی چینل رچنس میں کون سے کمپوننٹ ہوں گے تو ہم اسے ہائی چینل رچنس کہیں گے، اور ادروائز کون سے ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کس طرح آپریٹ کر رہے ہوں گے تو دیٹ از وٹ وی وڈ ہیو بین ٹرمڈ ایز دا لو چینل رچنس. فارمل رپورٹس ہیں یا بلیٹنس ہیں یا میموز ہیں اور لیٹرز ہیں. اسی طرح اگر یہ آپ ریسیو کر رہی ہیں تو یہ اور کم انٹینسٹی سے ریسیو کر رہی ہیں، آپ کا جو رسپونڈ کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے یا جو فیڈ بیک پرووائڈ کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے اگینسٹ دا فارمل رپورٹس ignited or originated by different departments of your organization، یا جو certain bulletins ہیں یا جو میموز آ رہی ہیں، انٹر آفس میموز ہیں یا کمیونیکیشن آف انفارمیشن کے لیے کچھ لیٹرز ٹریول کر رہی ہیں، اس میں اگر رسپونڈ کرنے کا یا فیڈ بیک پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ٹائم جو ہے وہ کم ریکوائرڈ ہے، انسٹنٹلی ہینڈل اور مینج ہو رہا ہے، تو تب وی وڈ ہیو بین ٹیکنگ اٹ ٹورڈز دی ہائی کمیونیکیشن چینل، ادروائز وی وڈ ہیو بین انڈرسٹینڈنگ اٹ ایز دا لو کمیونیکیشن چینلز. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس، پری ریکارڈڈ سپیچز یا جو ای میلز ہیں یہ بھی ہماری لو کمیونیکیشن رچنس میں آتی ہیں، کیونکہ اگین یو ہیو ٹو لسن ٹو دیٹ پری ریکارڈڈ speeches, or you have to collect your email, you have to open it up, you have to decode whatever message has been conveyed to you through that email, and then you have to respond to that email. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس کچھ آن لائن ڈسکشن گروپس ہیں یا گروپ ویئرز ہوتے ہیں، اسی طرح ڈائریکٹ وائس میل ہوتی ہے. اٹ از سم ہاؤ دس پرٹیکولر اسپیکٹ آف وائس میلز اینڈ آن لائن ڈسکشن گروپ. آپ آن لائن ہیں، آپ اسی وقت کوئی میسج ٹائپ کر رہی ہیں، آپ کو اسی وقت انسٹنٹلی کوئی فیڈ بیک ریسیو ہو رہی ہے، کوئی رسپونڈ کر رہا ہے وہ سسٹم. یہ سم ہاؤ سینٹر میں ہوتے ہیں ہماری لو چینل رچنس اور ہائی چینل رچنس فرام کمیونیکیشن رچنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح کچھ لائیو سپیچز ہیں، آپ بالکل آمنے سامنے ہیں، ون آن ون ہے. دیر از نو کمیونیکیشن بیریئر گیون ان بٹوین دی سینڈر اینڈ دا ریسیور ایٹ آل.
اگر یہ ہے لائیو سپیچز ہیں یا لائیو ٹیلی فون کنورسیشن چل رہی ہے, دوسرے شخص نے آپ کو فون کیا, آپ اسی وقت سن رہے ہیں اور پیرالل لیول پہ آپ اسے فیڈ بیک بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ رسپونڈ کر رہے ہیں, یہ قریب ترین ہے ہائی چینل رچنس کے. اور اسی طرح ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہیں یا فیس ٹو فیس کانورسیشن ہے, یہ سب سے بڑی ہائی چینل رچنس کی ایگزامپل ہے, کیونکہ اب بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. ویڈیو کانفرنسنگ میں بھی آپ ڈائریکٹ ون آن ون بات کر رہے ہیں تھرو دیٹ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنیک, اور یہ جو فیس ٹو فیس آپ آمنے سامنے ہیں, ایک دوسرے کے بالکل ڈائریکٹ اپوزٹ بیٹھ کے منہ پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سو اس طرح کے چینل کی جو ہے ایفیکٹونیس وہ ہائی چینل رچنس میں آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب اس ہائی چینل اور لو چینل ایفیکٹونیس کے بعد یا رچنس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی بیریئرز ٹو ایفیکٹو کمیونیکیشن. یہ جو ایفیکٹو کمیونیکیشن کے بیریئرز ہیں یہاں پہ وہ دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے دیٹ ہیز بین گیون ان دا نیم آف فلٹرنگ. یہ جو فلٹرنگ کا بیریئر ہے اٹ ریفرز ٹو اے سینڈر مینیپولیٹنگ انفارمیشن, کہ جو سینڈر ہے جو آپ کو میسج سینڈ کر رہا ہے کسی بھی فارم میں اس کو انکوڈ سمبولک ٹرم میں کر کے, اگر وہ اس میں جو اس نے میسج میں آپ کو انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنی ہے اگر وہ اپنے لیول پہ ہی اس کو مینیپولیٹ کر کے آپ تک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر آلریڈی اس میں کچھ کمی بیشی کر دی گئی ہے, کچھ مینیپولیشن پرسنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یا کوئی اپنے لیے فیوریبل ڈیسیژن لینے کے لیے کچھ اس طرح کی چیز آ گئی ہے, تو فلٹرنگ ریفرز ٹو اے سینڈر مینیپولیٹنگ انفارمیشن سو دیٹ, تاکہ اس سے کیا ہو, it will be seen more favorably by the receiver. ریسیور سمجھے کہ یہ تو میرے لیے بہت فیوریبل ہے, یہ جو بھی چیز کہی جا رہی ہے it is all meant for me at 100% level, and if you would have been believing in this, obviously you would have been responding in the same manner. So the first barrier to effective communication is personal level manipulation in the proposed communicated information from the sender's point of view, and we refer it to the term of filtering. اسی طرح فلٹرنگ کے بعد اب ریسیور کے پرسپیکٹو میں, یہ فلٹرنگ کس کے پرسپیکٹو میں تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سینڈر کے پرسپیکٹو میں جو آپ کو انفارمیشن سینڈ کر رہا تھا. ابھی جو نیکسٹ ہے بیریئرز ہے اور بہت اہم اور بڑا سگنیفیکنٹ بیریئر ہے, اٹ از گیون ان دا نیم آف سلیکٹو پرسپشن. یہ سلیکٹو پرسپشن جو ریسیور ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے اور جو سینڈر ہے اس کے پرسپیکٹو میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ یہ سلیکٹو پرسپشن ہم ریسیور کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے. سلیکٹو پرسپشن ریسیورز ان دا کمیونیکیشن پروسیس, کہ جن دو پارٹیز کے ان بٹوین کمیونیکیشن پروسیس چل رہا ہے اس میں جو ریسیور ہے selectively see and hear based on their needs, motivations, experiences, background and other personal characteristics. کہ ریسیور اس کمیونیکیشن پروسیس میں جو انفارمیشن ریسیو کر رہا ہے اس کو اپنے ہی پرسپیکٹو میں اپنے انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سلیکٹ کر رہا ہے اس میں سے ریلیونٹ کمپوننٹ کو in seeing, hearing based on their own needs which would have been
obviously generating the same, respond or the feedback from him. So motivation, experiences, background, and other personal characteristics would have been serving as a very, very important role in committing this barrier of going for the selective perception from receiver level. Dear students, اس سے آگے جو آپ کا نیکسٹ بیریئر ہے وہ ڈیفینسونیس کے حوالے سے ہے. ڈیفینسونیس میں کیا ہوتا ہے؟ when individuals interpret an other's message، کہ جب جو دو لوگ آپس میں کمیونیکیشن کر رہی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن چل رہی ہے، ہم دو میں سے ایک، جب ایک آپ یا میں ایک دوسرے کے میسج کو اس طرح انٹرپریٹ کریں گے کہ ایز اٹ ساؤنڈ تھریٹننگ، they often respond in ways that retard effective communication. اگر آپ اپنی کمیونیکیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ساؤنڈ کر رہے ہوں گے کہ شاید جیسے ایک انڈیویجول اس کمیونیکیشن پروسیس میں دوسرے انڈیویجول کو تھریٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ایسا بیریئر آ جائے گا کہ پورا کمیونیکیشن یا ایفیکٹو کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی ریٹارڈ ہو سکتا ہے. The next barrier to effective communication, dear students, has been given in the name of information overload. کہ جب جو انفارمیشن آپ سینڈ کر رہی ہیں، جو ریسیو کر رہی ہیں، وہ اوور لوڈیڈ ہے. What happens in it? When the information we have to work with، جس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، exceeds، بڑھ جاتی ہے آپ پروسیسنگ کیپیسٹی، ہماری گیون پروسیسنگ کیپیسٹی سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو دس از واٹ وی ریفر اٹ ایز انفارمیشن اوور لوڈ. دین این ادر بیریئر in effective communication process could be the barrier of language. Words mean different things to different people. جو ڈفرینٹ لینگویجز کے ڈفرینٹ ورڈس ہیں وہ ڈفرینٹ انڈیویژولس کو ڈفرینٹ میننگس کنوے کرتے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی بیسڈ ایک انڈیویژول ہیں اور آپ کی جو کمیونیکیشن اس وقت چل رہی ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن میں ڈائیورس ورک فورس ہے، وہ کسی خیبر پختونخوا کے پٹھان بھائی کے ساتھ چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی لینگویج کا جو میڈیم یوز کریں گے اس کے کچھ ورڈز ایسے ہوں کہ جو آپ اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوں. سو لینگویج آلسو سروز ایز اے ویری کامن بیریئر ٹو افیکٹو کمیونیکیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح جب ایک انڈیویژول یا دونوں انڈیویژولز جو کمیونیکیشن پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، اگر کسی بھی کانفلکٹ کی انٹینسٹی کی وجہ سے، کسی بھی کرائسس کی سچویشن کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے انڈر سٹریس ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو کمیونیکیٹ کس طرح کرنا چاہیے. کمیونیکیٹنگ انڈر اسٹریس ریکوائرز یو دا فرسٹ ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اسپیک کلیئرلی. کلیئر مینر میں اپنی کمیونیکیشن کو سٹارٹ کریں. آپ کی جو انٹینشنز ایکچولی ہیں، جو فیکٹس یا انفارمیشن آپ جینوئنلی کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، بی کلیئر ان دیٹ. نمبر 2، بی اویئر آف دی نان وربل پارٹ آف کمیونیکیٹنگ، کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو بی ویل ورسڈ اور ویل اویئر آف دی نان وربل پارٹ. یعنی کہ ایک تو ہم ورڈز یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹون کا اوپر نیچے ہونا ہے، جو باڈی کی موومنٹ ہے،
جو آئی موومنٹ ہے آپ کے اس کمیونیکیشن پروسیس میں، یہ بھی انڈر سٹریس جب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بڑے میجر میننگز کنوے کر رہی ہوتی ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ تھنک کیئرفلی، جب بھی آپ اسے ڈیکوڈ کر رہے ہیں میسج جو آپ تک کمیونیکیٹ کیا گیا، تھنک کیئرفلی اباؤٹ ہاؤ یو اسٹیٹ تھنگز، اس بارے میں کہ آپ اپنی انٹینشنز کو کس طرح اسٹیٹ کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی ایموشنز کے حوالے سے شوئنگ ایموشنز جو ان ای میل ہے، ہمارے پاس یہ کچھ سگنلز ہوتے ہیں، یہ ای میلز میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، اور جو ہم اپنے موبائل سیٹس کے تھرو، اپنے سیل فونز کے تھرو جو ایس ایم ایس پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان کو ہم سم ہاؤ یوز کر لیتے ہیں. یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے ٹاپ پہ اسمائل لکھا ہوا ہے، اس کا بھی ایک ہمارے پاس ایک سائن بنا ہوا ہے جو ایموشن شو کر رہا ہے. نیکسٹ اس کے نیچے جو سائن ہے گرین کی فیلنگز کو کنوے کر رہا ہے. دین وین یو آر فیلنگ فرون وہ ہے، وین یو آر فیلنگ ونکی وہ ایموشنز کنوے کیے گئے ہیں. اینڈ وین یو آر ریئلی سیڈ اینڈ یو آر ناٹ فیلنگ ہیپی، یہ اس حوالے سے ایک آپ کی فیلنگ کو اس سمبل یا ایموشن کو اس پکچر کے تھرو، اس سگنل کے تھرو کنوے کیا جا رہا ہے. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہے، وین یو آر اسکریمنگ کا ہے، when you are yelling at somebody else, and when you are shocked or surprised اس حوالے سے ہے. and even when you are crying to convey your emotions، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایموشنز شو کرنے کے لیے ای میل میں اور میسیجز میں یہ گیون سگنلز ہیں یا پکچرز ہیں. سو فرام دس الیکٹرانک کمیونیکیشن، یہ جس میں ہماری سب سے اہم ای میل ہی ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشنز ٹپس فار رائٹنگ اینڈ سینڈنگ ای میل کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ سے کچھ بات کر لوں گا. جب بھی آپ اپنی ای میل رائٹ کر رہے ہیں تو یوز اے سبجیکٹ لائن فار دیٹ. اینڈ سیکنڈ، یوز ایموشنز اینڈ ایکرونیمس sparingly for business communication. بزنس کی جو فارمل کمیونیکیشن ہے اس میں آپ ایموشنز کو اور ایکرونیمس کو یوز کر سکتے ہیں. Write clearly and briefly. سب سے اہم بات یہ ہے you are expected to be very good at this. Copy emails to others only if they really need the information. آپ نے کسی کو کاپی کرنی ہے، کسی کو فارورڈ کرنی ہے، to send copy to only those who really require that. And sleep on angry emails. اگر کسی میں ایموشن اینگر کا اظہار کیا گیا تو sleep on that. Non-verbal communication. Messages conveyed through body movements, facial expressions, and the physical distance between the sender and the receiver. یہ ہماری نان وربل کمیونیکیشن کی جسٹیفیکیشن ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. کائنسس کے حوالے سے the study of body motions such as gestures, facial configurations and other movements of the body conveys and categorized as non-verbal communication. Proxemics میں the study of physical space in interpersonal relationship آ جاتے ہیں. Silence as communication, an interesting point. It has been defined as an absence of speech or noise. آپ خاموشی کے تھرو بھی بہت بڑا میسج کنوے کر رہے ہیں. Not necessarily inaction can convey thinking or contemplating a response to a question, anxiety about your speaking, agreement, dissent, frustration or anger, etc.
Individuals should be aware of what silence might mean in any communication. Silence بھی بہت بڑا مطلب کنوے کر رہا ہوتا ہے کمیونیکیشن پروسیس میں. Communication barriers between men and women. Few of the possible barriers could have been given here. Men used to talk to emphasize status. Women use it to create connections actually. Women and men tend to approach points of conflict. جو آپ کا conflict ہے اس کو وہ convey کرتے ہیں دونوں differently. And certain communication barriers between men and women are given here. Men and women view directness and indirectness differently. Women interpret male directness as an assertion of status and one-upmanship actually. Men interpret female indirectness as covert, sneaky and weak sometimes, and men criticize women for apologizing, but women say openly, "I'm sorry," to express empathy actually. And cross-cultural communication difficulties are here. Sources of barrier کے طور پہ serve کرتے ہیں. Semantics ہیں اس میں dear students, word connotations آ جاتی ہیں, tonal differences, tone کا difference آ جاتا ہے, and differences in perception کے حوالے سے یہ بڑے اہم ہیں. Cross-cultural communications, there are few helpful rules for that. Assume differences until similarity has been confirmed or proven. Emphasize description rather than interpretation or evaluation. And you better practice empathy. Treat your interpretations as a working hypothesis. And then there is conflict intensity continuum shown to you in this particular slide. At left hand side we are having this annihilating conflict, and at the lower side we are having no conflict at all. Annihilatory conflict میں آپ کے پاس overt efforts to destroy the other party کا perspective ہوتا ہے. Then aggressive physical attacks ہو سکتے ہیں, اس میں threats and ultimatums دیے جا سکتے ہیں, assertive verbal attacks آ جاتے ہیں, overt questioning اور challenging of others کا perspective ہے, اور نو کانفلکٹ کے لیول پہ مائنر ڈس ایگریمنٹس ہیں اور مائنر مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں. ریسرچ فائنڈنگز اس حوالے سے ہے, کوگنیٹو conflict related to differences in perspective and judgments, task oriented ہو سکتا ہے, results in identifying differences کے حوالے سے ہے, اور usually یہ functional conflict ہوتے ہیں جو کہ effective ہیں, otherwise وہ emotional conflict ہیں aimed at a person rather than an issue, اس لیے ہم اس کو dysfunctional conflict یا destructive conflict میں categorize کرتے ہیں. کانفلکٹ ریزولوشنز کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے, دو ڈائمنشنز ہیں, کوآپریٹیونیس, the degree to which one party attempts to satisfy the other party's concern, اور assertiveness میں the degree to which one party attempts to satisfy his or her own concerns actually. And the summary of our today's lecture goes like that. Dear student, we were available with our lecture outline in this lecture. Communication پہ بات ہوئی, conflict intensity continuum دیکھا, cross cultural communication difficulties کے حوالے سے بات کی, research findings تھی, and conflict resolution. With this I thank you all. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.